السلام علیکم پیارے ناظرین۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہی ارشد صاحب نے آواز لگائی، زویا بیٹا دیکھو میں کیا لایا ہوں۔ زویا نے لپک کر باپ کے ہاتھ سے سودے کے تھیلے تھام لیے۔ ارشد صاحب کے چہرے پر تھکن تو تھی، مگر اکلوتے بیٹے ارسلان کا ذکر آتے ہی ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ارسلان ان کی 4 بیٹیوں کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بھائی تھا۔ اس کا نام اس کی ماں نے بڑی چاہت سے رکھا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کا بیٹا بڑا ہو کر دین اور دنیا دونوں میں نام پیدا کرے گا۔ گھر میں کھانے کی میز پر باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ زویا نے بتایا کہ ارسلان اپنے دوستوں کے ساتھ کسی مذہبی محفل میں گیا ہے۔ ارشد صاحب مطمئن ہو کر کھانا کھانے لگے۔ انہوں نے اپنی بیوی سغرا بی بی کے ہاتھ میں کچھ رقم تھماتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو، اللہ کا شکر ہے کہ بیٹیوں کے نصیب سے کام اچھا چل رہا ہے۔ سغرا بی بی نے ماضی کا دکھ یاد کرتے ہوئے کہا کہ میری ساس نے مجھے کبھی تازہ پھل نصیب نہیں ہونے دیا، ہمیشہ گلے سڑے پھل میرے حصے میں آئے۔ میں جب ساس بنوں گی تو اپنی بہو کو بیٹیوں سے بڑھ کر رکھوں گی، اسے آزادی دوں گی، کولو کا بیل نہیں بناؤں گی۔ زویا یہ سن کر مسکرا دی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وقت کے پاس یادوں کے سوا کچھ اور بھی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور زویا کی شادی کے دن قریب آ گئے۔ بڑی بہنیں مریم اور صوبیہ جو خود اپنے گھروں کی تھیں، زویا کے لیے شاپنگ کرنے میں مگن تھیں۔ زویا گھر کی سب سے چنچل اور خدمت گزار بیٹی تھی۔ وہ سب کا خیال رکھتی، بھائی کے کپڑے استری کرتی اور ماں کے ہر اشارے کو سمجھتی۔ جب رخصتی کا دن آیا تو پورا گھر آنسوؤں کے سمندر میں ڈوب گیا۔ باپ کے کندھے جھک گئے، بھائی ارسلان داڑے مار کر رویا اور ماں نے کانپتے ہاتھوں سے زویا کو رخصت کیا۔ زویا پنڈی سے ملتان چلی گئی، ایک نئے سفر پر جہاں اسے اپنا اصل گھر بسانا تھا۔ مگر سسرال پہنچتے ہی خوابوں کی تعبیر بدلنے لگی۔ رخصتی کے وقت گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہی اس کی ساس کلثوم بی بی نے ایک جملہ کسا جس نے زویا کے دل پر زخم کر دیا۔ توبہ ہے، لڑکی کی ماں باپ ایسے بلک رہے تھے جیسے پہلی بار کسی بیٹی کو رخصت کیا ہو۔ اب تو انہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ سر کا بوجھ اتر گیا۔ زویا کی ہچکیاں تھم گئیں اور ایک انجانا خوف اس کے وجود میں سرایت کر گیا۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی زویا کو احساس ہو گیا کہ سسرال وہ جگہ نہیں تھی جس کا اس نے تصور کیا تھا۔ اس کے سسرال والوں نے منگنی کے وقت جو شرافت کا نقاب پہن رکھا تھا وہ اتر چکا تھا۔ اس کی نندیں جو پہلے میٹھی باتیں کرتی تھیں اب زہریلے جملے کستی تھیں۔ زویا صبح سے رات تک کاموں میں جٹی رہتی، مگر کسی کے ماتھے پر شکل نہ جاتی۔ اس کا شوہر اسلم ایک خاموش مزاج انسان تھا جس نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا، مجھے اپنی ماں اور بہنوں کے معاملے میں مت پھنسی۔ زویا جب بھی میکے فون کرتی اپنی تکلیف چھپا لیتی۔ جب بڑی بہن مریم پوچھتی، زویا تو خوش تو ہے نا، تو وہ آنسو پی کر کہتی، بہت خوش ہوں باجی، سب بہت خیال رکھتے ہیں۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے سچ سے بوڑھے باپ کی کمر مزید جھک جائے گی۔ کچھ عرصے بعد اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ وہ اپنے میکے آئی ہوئی تھی جہاں اسے وہ سکون ملا جو مہینوں سے غائب تھا۔ مگر جب وہ واپس ملتان گئی تو وہاں کا ماحول پہلے سے بھی زیادہ سرد تھا۔ ساس بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ جاتی، نندیں ٹی وی دیکھنے میں مگن رہتی اور حملہ زویا سے کچن کے بھاری کام کرائے جاتے۔ حد تو یہ تھی کہ اسے پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہ ہوتا۔ کچن کو تالا لگا دیا جاتا اور اسے نوالوں کے لیے ترسایا جاتا۔ ایک دن جب زویا نے بھوک سے بے حال ہو کر ساس سے کچن کی چابی مانگی تو نند نے تنزن کہا، توبہ ہے، لوگ کتنا کھاتے ہیں پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ زویا وہیں سے کمرے میں آ کر رو دی۔ اسے اپنی ماں کی وہ باتیں یاد آئیں جو وہ اپنی ساس کے بارے میں کہا کرتی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ سسرال میں عورت کی اوقات ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں ہوتی۔ پھر وہ دن آیا جب زویا کو اسپتال داخل کیا گیا۔ اس کی حالت تشویشناک تھی۔ اس کے والدین اور بھائی اسپتال پہنچ گئے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر دعاؤں کا سلسلہ جاری تھا۔ جب زویا نے ہوش سنبھالا تو اس کی ماں نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو زویا، اللہ نے تمہیں چاند سی بیٹی دی ہے۔ بیٹی کا نام سنتے ہی زویا کے چہرے پر خوشی کی بجائے ایک خوفناک کرب لہرایا۔ اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، نہیں امی، مجھے بیٹی نہیں چاہیے تھی، میں بیٹی کی ماں کیوں بنی؟ اس کی ماں حیران رہ گئی، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ زویا نے تڑپ کر اپنے شوہر اسلم کا گریبان تھام لیا اور چیخ کر بولی، اسلم، ہم اس بیٹی کو پالیں گے، اپنی جان چھڑکیں گے اور پھر ایک دن اسے کسی دوسرے کا رخصت کر دیں گے۔
اگر اس کا نصیب بھی میرے جیسا ہوا تو، اگر اسے بھی سسرال میں نوالوں کے لیے ترسایا گیا، اگر اس کی ساس نے بھی اسے بوجھ کا کہا، تو میں کیسے جیوں گی؟ تم کیسے سکون سے سو پاؤ گے جب تمہاری بیٹی کسی کچن میں چھپ کر رو رہی ہوگی؟ زویا کی ان باتوں نے اسپتال کے کمرے میں سناٹا طاری کر دیا۔ اسلم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، ساس نے نظریں چرا لیں اور زویا کی ماں کی سسکیاں نکل گئیں۔ آج زویا کو سمجھ آیا کہ بیٹیوں کی مائیں بیٹی کی پیدائش پر کیوں بجھ جاتی ہیں۔ وہ اس لیے نہیں بجھتی کہ وہ بیٹی سے پیار نہیں کرتی، بلکہ وہ اس لیے ڈرتی ہیں کہ معاشرہ اور سسرال اس رحمت کو زحمت بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ زویا کی آنکھوں سے گرتے آنسو اس تلخ حقیقت کا نوحہ تھے کہ جب تک معاشرے میں بہو کو بیٹی نہیں سمجھا جائے گا، مائیں بیٹی کی پیدائش پر کاش یہ بیٹا ہوتا کی تمنا کرتی رہیں گی، تاکہ اسے وہ سب نہ سہنا پڑے جو اس کی ماں نے سہا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔